إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان ہادی کل دنائے سبل ختم الرسل آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ تے ہون۔ صاحبو عزیز ساتھیو اور میری با پردہ با حیا با احترام با عزت اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، میں انشاءاللہ الرحمن آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جس عنوان تے گفتگو کرنا چاہنا وہ ہے قرض کی سنگینی، قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا۔ شرعی تعریف قرض کی قرض ایسے مال کو کہا جاتا ہے جو قرض لینے والے کو بطور قرض دیا جاتا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک نفع پہ قرضہ دینا
یہ سود ہے اور سود اسلام دے اندر جائز نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ سود دا کاروبار کردا ہے وہ اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جنگ کردا ہے۔ ایک قرض ہے کسے نو اللہ دی خشنودی واسطے، اللہ دی رضا واسطے دیتا جائے اونوں قرض حسنہ کہا جاندا ہے۔ بغیر کسے معاوضے تو اے دینا لینا جائز ہے، ضرورت دے ٹائم بندہ لے سکتا ہے۔ قرض کا لغوی معنی کاٹنا بھی صادق آتا ہے، کیونکہ یہ قرض دینے والے کے مال کا ایک ٹکڑا ہی ہوتا ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا اے ایمان والے ہو، اذا تداینتم بدین الا اجل مسمن فاکتبوہ، جدو تسی آپس چ لین دین کرو تے لکھ لیا کرو۔ قرض دی سنگینی صحیح ابن ماجہ دے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کو جب 2 مرتبہ قرض دیتا ہے تو اس کے 1 مرتبہ صدقے کی طرح ہوتا ہے۔ مثال دے طور تے انج سمجھو، ایکو کٹ کرو یار، کوئی بندہ کسے نو 2 واری قرض دیندا ہے تو او انج سمجھے 1 واری انہیں صدقہ کیتا ہے، انہوں ثواب ملے گا اس چیز دا۔ واضح سیٹ نہیں ہوئی۔ صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت بندے دی مدد دے اندر ہوندے نے جدوں تک بندہ اپنے بھائی دی مدد اندر ہوندا ہے۔ یعنی قرضے دی شکل اندر اگر کسے دی مدد کردا ہے تے رب او دی بولو کی کردا ہے، مدد کردا ہے۔ ایکو سیٹ کرو جی، او دی مدد کردا ہے۔ صحیح مسلم دی روایت ہے اور صحیح بخاری ابن ماجہ مسند احمد بیکی شرح سنہ دے اندر روایت موجود ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں کوئی شخص لوگاں دے اموال ادائیگی دے ارادے نہ لیندا ہے، اللہ تعالیٰ اس دی طرفوں ادا فرما دیندے نے۔ تے جے کوئی بندہ کسے دے اموال نو اس واسطے لیندا ہے، کسے کول قرضہ اس واسطے لیندا وے میں ایدا مال قرضے دے عوض اندر چھین لواں گا، اونوں ہلاک کرم دے ارادے نال لیندا وے تے پیارے پیغمبر جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے نو ہلاک کر دیندا وے جڑا کسے دے اموال ہلاک کرن واسطے لیندا وے۔ میرے ویر میرے برادر صحیح مسلم دی صحیح بخاری ابن ماجہ مسند احمد بیہقی شرح سنہ دی روایتی اور میں صحیح مسلم اندر انج وی پڑھ کے آیا واں میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اللہ دی راہ اندر اپنی جان قربان کر داوے انج سمجھو جام شہادت نوش کر داوے۔ جام شہادت نوش کرنا بڑا وڈا مقام ہے۔ رب تعالی فرماندے نے کہ جڑے میرے رستے اندر شہید کر دیتے جان انہاں نو مردہ نہ کہو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ ٹھنڈیا نہیں پہنا انشاءاللہ، موضوع تھوڑا جہا سخت ہے، گل دی انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ جڑے میرے راہ اندر شہید کر دیتے جان انہاں نو تساں مردہ نہیں کہنا بلکہ او زندہ نے، تسی انہاں دیاں زندگیاں دا شعور نہیں جے رکھ دے۔ اے تے رب دا قرآن ہے نا، صاحب قرآن آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت والی زبان اندروں نکلے ہوئے الفاظ نوٹ فرمانا۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ اللہ دے رستے اندر شہید ہوندا ہے او دے خون دا قطرہ بعد تو زمین تے گردا ہے اللہ پہلے او دے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے، مگر قرض ایک ایسا سنگین جرم ہے صحیح مسلم اندر ہوندا ہے کہ رب تعالی شہید دا بھی معاف نہیں کردا۔ میں ایز طالب علم پوری دلیل نال گل کراں گا۔ میرے تیرے پاک پیغمبر فرماندے نے یغفر للشہید کل ذنب الا الدین۔ ترجمہ کی حدیث پاک دا ترجمہ آقا فرماندے نے یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، قرضے دے علاوہ شہید دے تمام گناہ جڑے نے معاف کر دیتے جاندے نے۔ اللہ اللہ شہید دے سارے گناہ جڑا وے معاف کر دیتے جاندے نے۔ اخلاص دے نال اللہ دی راہ اندر شہید ہون والا ایسا مقبول عمل ہے کہ جس دے سارے گناہ اللہ اے دی شہادت جڑی ہے او کفارہ بنا دیندے نے۔ لیکن اگر اس دے ذمہ قرض ہے تے قرض جیڑا وے او دا حساب ہے اللہ او دی رہائی نہیں فرمان گے، کیونکہ اے بندیاں دا حق ہے۔ بندے انہوں معاف کرن گے تے پھر خالق معاف کرے گا، جے بندے معاف نہیں کرن گے تے بولو خالق نے معاف کرنا، خالق نے معاف نہیں کرنا۔ قرض اتنا سنگین ہے کہ شہید دا بھی معاف نہیں ہونا۔ میرے ویر میرے برادر ذرا گل غور نال سمجھنا، اس معاملے دے اندر اللہ دا قانون کس قدر بے لاگ اور سخت ہے۔ ہائے ہائے درجہ ذیل حدیث تو پتہ ہے چلدا ہے ایک آدمی نے آن کے نا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کول سوال کیتا، اس محبوب پیغمبر کول آن کے سوال کیتا جنہ دے بارے رب تعالیٰ دا قرآن کہندا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ نبی علیہ السلام کو آن کے عرض کردہ وے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اللہ دی راہ اندر صبر و ثبات دے نال اور طلب ثواب دی نیت دے نال شہید کر دیتا جاواں کیا میرے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دے گا؟ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول کہندا ہے سونیا میں پیچھے بھی نہیں ہٹاں گا، ثابت قدم رواں گا، کیا میری شہادت دی وجہ تو اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے گا؟ میرے آقا فرما دینے ہاں اللہ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تے اے بیلی پلٹن لگا واپس جان لگا تے پیارے پیغمبر نے انہوں پھر آواز دیتی تے آواز دے کے فرمایا بیلیا میرے کل جبریل ہنے آئے نے تے آن کے مینوں فرمایا کہ خالق کہندا ہے کہ قرضے تو علاوہ اللہ سارے تیرے گناہ معاف فرما دے گا، قرضہ نہیں سو معاف کرنا، صحیح مسلم دی حدیث ہے۔ تے میرے محبوب تے اونے جڑے اپنی مرضی نال بول دے نہیں، قرآن دی دلیل ہے، اللہ فرما دے نے ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا۔ نبی اپنی مرضی نال بول دے نہیں، جو آسمان تو وہی ہے وہی دس دینے۔ آقا نے واپس بلا کے اس اپنے صحابی نو فرمایا بیلیا قرض تو علاوہ سب گناہ تیرے معاف ہو جانگے، ایک گل مینوں ہنے ابھی جبریل نے آن کے دسیو کہ قرض تو علاوہ قرض معاف نہیں ہونا۔ پتہ ہے چلیا کہ شہید دا بھی قرض معاف ہونا، شہید دا بھی قرض نہیں جے معاف ہونا۔ میرے ویر میرے برادر، صحیح مسلم مسند احمد جلد 5 صفحہ 290 دے اندر روایت موجود ہے۔ ایک دن میری تیری سچی سرکار علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 مرتبہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تے نالی آقا فرما دینے کس قدر سخت وعید نازل ہوئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیڑا وے عرض کرن لگے وہ سخت وعید کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قرض دے بارے اندر اس دی وضاحت کر دیا ہویا آپ علیہ السلام نے فرمایا آقا فرما دینے مینوں اس ذات دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت اندر میں محمد دی جانے، جدے ہاتھ وچ بولو میں محمد دی جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی آدمی اللہ دی راہ اندر شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو جائے، پھر جہاد دے اندر شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو جائے، پھر اس دے بعد جیڑا زندہ ہوئے پھر فی سبیل اللہ شہید ہو جائے تے میرے آقا فرما دینے اس تو بعد او دے ذمے قرضے تے او اس ویلے جنت وچ نہیں جائے گا جنی دیر تک اس دا قرض ادا نہ کیتا جائے گا۔ میں تو تے معمولی سمجھے لکھا دا نہیں، کروڑا دا، ارباں دا، خرباں دا فراد کر کے
لوگاں دا مال لٹ کے ہڑپ کر کے تے چپ کر کے بہ جانے آنے ویکھی جائے گی، پھر اتوں دھمکیاں، جاؤ تھانہ ہی، او کچہری، او عدالتی، جیڑی میری لت بھننی آ بھن لے، نہیں میں دیندا۔ حدیث پاک دے الفاظ آقا فرماندے نے شہید کیتا جائے، زندہ کیتا جائے، شہید کیتا جائے، زندہ کیتا جائے، شہید کیتا جائے، زندہ کیتا جائے، او جنت نہیں جائے گا جنی دیر تک او دا قرضہ بولو ادا۔ ایتھے بڑے بڑے حاجی تے نمازی اپنے آپنوں اہل حدیث اور اہل سنت کہلوان والے اس قرضے دی لعنت پھسے ہوئے نے۔ اور ساڑھے پاکستان دے اندر اے فراڈ عام چل دے، لوگاں کو نفع دے لالچ پیسے لے کے تے نس بھج جاندے نے۔ چیمہ صاحب نو پوچھو، کاروباری بندے نے، میں اللہ دی رحمت دے نال بغیر دلیل تے بات کرن دا قائل نہیں اور کسے تے تبرہ کرن دا قائل بھی نہیں، انہاں نو پوچھو لوکی کروڑاں دا ارباں دا فراڈ کر کے نس جاندے نے۔ لوگ بچارے کاروبار کردے نے، پیسے دیندے نے، قرضہ دیندے نے، اے لوٹ لٹا کے لے جاندے۔ اے تے ہائی لیول دی بات ہے۔ نیچے طبقے دے اندر دکانہ والے کول سودا دھار لے کے تے بعد چو ویر جاندے نے، کھجل خراب، ٹال مٹولی، اے دے متعلق بھی میں انشاءاللہ دساں گا۔ اور قرضے دا اتنا سنگین جرم ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صحیح سند دے نال روایت پڑھ کے آیا جامع ترمذی دے اندر، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے، کون ابو ہریرہ؟ میرے نبی دا بڑا ہی پیارا جان نثار صحابی ہے، نبی دیاں گلاں یاد کرن والا نبی دا بیلی ہے۔ ایک دن میرے مصطفیٰ نو فرما دینے، آقا جی جھیڑی گال سننا وا محبوب ذہن چو نکل جاندی ہے، دعا کرو جیڑی گال سنا او ذہن وچ ہی رہ جاوے۔ پاک پیغمبر فرماندے نے ابو ہریرہ اپنی چادر نو وچھانا، ابو ہریرہ نے چادر وچھائی، مصطفیٰ نے اپنے مبارک ہاتھ انج چادر تے پھیرے، پھیر کے تے کہ ابو ہریرہ انو سینے نہ لا لے۔ ابو ہریرہ کہیں دینے میں سینے نہ لا لے آنا، جنی دیر تک میں زندہ رہا منو نبی پاک دا کوئی فرمان بھولیا ہی نہیں۔ اے ابو ہریرہ ہی ماں جے مسلمان نہیں ہوئی، پت مسلمان ہو گیا، ماں روز نبی پاک نو مندہ بول دیے، آپ دی شان اندر گستاخیاں کر دیے، آپ دی شان اندر بے ادبیاں کر دیے۔ ایک دن ابو ہریرہ دا دل سڑیا، محترم بھائی زبیر صاحب دوڑے دوڑے گئے نا میرے مصطفیٰ کول تے جا کے اندے نے اللہ دے نبی جی آج امی نے اخیر کر دیتی ہے، محبوبہ امی ہر روز تہاڈیاں توہیناں کر دیے نا، ہر روز تہاڈیاں بے ادبیاں تے گستاخیاں کر دیے نا، آج امی نے گستاخی اندر اخیر کر دیتی ہے، محبوبہ صبر دے جڑا بندن ٹوٹ گئے نے، دعا کرو اللہ میری امی نو اسلام دی ہدایت نصیب فرما دے وے۔ تے آقا نے انج ہاتھ اٹھائے نے، اے پروانہ کہندہ میں اتو دوڑ پیا، میں نٹھ پیا، میں دل وچ سوچن لگ پیا میں گھر پہلے پہنچنا وا یا میری سچی سرکار دی دعا نو اللہ پہلے قبول فرما دینے آندے نے۔ انج آقا ہاتھ چکے تے میں نس پیا نا، دوڑ کے میں اپنے گھر پہنچے آنا، دروازہ کھٹکھٹایا نا، جے ماں کہیں
کہندی ہے من انتا انا بھی ہریرہ اے ابو ہریرہ نام دی بھی وضاحت تھوڑی جی کرانگا جیڑی ماں بڑے ترش لہجے نال بولیا کر دی سی نا سخت الفاظ دے نال پتر نو بلایا کر دی سی نا او بڑے دھیمے لہجے نال کہندی ہے وے پترا کھلو جا میں بوا کھولنی ہاں ابو ہریرہ کہندے نے میں خیال ہے گل بن گئی ہوں میں دروازے تے کھڑا ہاں چیترا کی وینا پانی دے گرن دی آواز سن رہا ویکھ رہا ہاں تھوڑی دیر گزری ماں نے دروازہ کھولیا تے پڑھ دیے اشہد اللہ الہ تسی بھی پڑھ لو ٹھنڈے ہی ہو گئے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہے نا آویکھنا اے ابو ہریرہ انہ دا نا اصل عبد الرحمن بن سخر حافظ ابن حجر نے نا فتح الباری دے اندر بات لکھی ہے انہاں نو بلیاں نال پیار بڑھاوے بلیاں نال محبت بڑی ہے ہراتن عربی چ بلی نو کہندے نے انج بلیاں نو چکے ہے لاڑ پیار کرن دے نے میری تیری سچی سرکار علیہ السلام کولوں دی گزرے آپ فرماندے نے ابو ہریرہ کی مطلب بلیاں والیا او بلیاں دے پیو بلیاں والیا ابو ہریرہ کہندے نے آج تو بعد مینوں عبد الرحمن نہیں تساں کہنا میرا نام ابو ہریرہ ہی بلانا ہے عبد الرحمن کسے نو پتا وے زیادہ نو اے پتا ہے نا دا نام ابو ہریرہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے کی فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ روایت دے الفاظ سنے جے ذرا ترجمہ سینے تے ہاتھ رکھ کے سنے آجے ایتھے رشتہ داراں نو بھی معاف نہیں کر دے ایتھے برادری والیاں نو بھی قرضہ لین تو معاف نہیں کر دے ایتھے سجنا بیلیاں نو معاف بھی نہیں کر دے ایتھے پیرانو بھی معاف نہیں کر دے گدی نشین پیرانو بھی فراڈ لا کے لے جاندے نے حدیث پاک دے الفاظ سنے نہیں ترجمہ سنی میرے آقا فرماندے نے نفس المومن مومن دا نال ہے مومن دا نفس المومن معلقۃ بدین حتی یقضى عنہ مومن دی جان اپنے قرض دے سبب لٹکی رہندی ہے بولو کی رہندی ہے میں نیڑے مسئلہ سمجھا دینا جی میں بندہ دعا کردا ہے نا تے دعا چ فاتحہ بھی پڑھ ہے دیگر اللہ دیاں تعریفات کردا ہے مگر سونے نبی تے درود نہیں پڑھدا جنی دیر درود نہیں پڑھدا او دی دعا معلق رہندی ہے لٹکی رہندی ہے رب قبول نہیں کردا اسی طرح جیڑا مومن بندہ مومن آقا نے فرمایا قرضہ لیندا وے نفس المومن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ اے دے سبب او دی روح لٹکی رہندی ہے تے جدوں او دی طرفوں قرضہ ادا کیتا جاوے تے پھر اوپر جاندی ہے تیریاں تہجداں دا کوئی فائدہ نہیں پنجاں نمازاں دا اشراق دا نہیں جے اگر تو حقوق العباد دا خیال نہیں رکھنا قرضہ لے کے ہڑپ کر لے آئی رب نے معاف نہیں کرنا کیونکہ خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے ہیں واللہ میں تیرے قرآن تو صدقے تے قربان جاواں اللہ فرماندے نے وَإِن تُبْدُوا فَلَكُمْ رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون اور لوکاں دے مال لے کے ہڑپ نہ کر جایا کرو ظلم نہ کریا کرو اگر تسی ظلم کرو گے تے تواڈے تے بھی ظلم کیتا جائے گا ہن قرضہ لے کے ٹال مٹول کرنا اے دی ادائیگی اندر جیڑا اگا پچھا کرنا اے دی ادائیگی اندر وعدے موعدے کرنا اے دے بارے کی جیڑا وعید ہے پیارے پیغمبر جناب محمد
محمد. صحیح بخاری دی روایت پڑھن لگا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وے او میرے او ویرو صورت مصطفیٰ بیان کرنا بڑا اچھا بیان ہے, بڑی اچھی بات ہے, کرنا چاہیے, ہونی چاہیے, مگر صورت مصطفیٰ دے نال نال سیرت مصطفیٰ بھی بیان ہونی چاہیے, مسائل بھی لوگاں نو دسنے چاہیے نے, اصلاحی گفتگو بھی ہونی چاہیے, معاشرے دے نال جڑی روز مرہ دیاں خامیاں پیش ہوندیاں نے انہاں دی نشاندہی بھی کرنی چاہیے. اے علماء دا حق بندا ہے کیونکہ علماء انبیاء دے وارث نے. میرے آقا فرماندے نے العلماء ورثۃ الانبیاء, جڑے انبیاء دے وارث علماء نے. امی دی شان بیان کرنا گل اے بھی چنگی ہے, ابو دا مقام بیان کرنا گل اے بھی چنگی ہے, رشتہ داراں دے حقوق بیان کرنا گل اے بھی چنگی ہے, تے قرضے دی سنگینی بیان کرنا انہاں ساریاں نالوں چنگی گل ہے. آکھو گے مولوی جی پتہ نہیں سڑدیاں بڑھدیاں گل کر چھڑی جے, سڑدیاں بلدیاں نہیں. حدیث دا حوالہ داں گا اللہ دی رحمت دے نال کہ ماپیاں دی شان بیان کرنا ٹھیک ہے, باپ دا مقام بیان کرنا ٹھیک ہے, بہنا بھراواں دا مقام بیان کرنا ٹھیک ہے, اولاد دے حقوق بیان کرنا ٹھیک ہے, شعر پڑھنا ٹھیک ہے, نعتاں پڑھنیاں ٹھیک نے, مگر میرے ویر میرے برادر اصلاحی گفتگو انہاں ساریاں نالوں بہتر چیز ہے میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد. ٹھنڈ پہ جے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیمہ دی پرورش تو بھی اعلیٰ چیز ہے قرض دی ادائیگی. بولو ٹھلے پہ گئے ہو. یتیم دے بارے آقا فرماندے نے جن نے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیا نا, ہاتھ جن وال او دے ہاتھ تھلے ہون گے اللہ انیاں نیکیاں عطا فرمان گے, اونے گناہ اونے درجے. مقام بڑا ہے مگر قرضے دا اتنا سنگین معاملہ کہ یتیمہ دی پرورش نالوں بھی زیادہ اے ادائیگی دی ضروری ہے. یتیمہ دی پرورش نالوں بھی زیادہ. ایک صحابی نے نا انہاں دا سعد بن اطول رضی اللہ تعالی آندے نے میرا بھائی فوت ہو گیا تے 300 دینار قرض چھڑ گیا تے او دے چھوٹے چھوٹے بچے نے, میں چاہیا کہ اپنی طرفوں انہاں بچیاں دی پرورش کراں, انہاں تے خرچ کراں, تے میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تیرا بھائی اپنے قرض میں مقید ہے, اس دی طرفوں اس دا قرضہ ادا کر. مقید پتہ کنو آندے نہیں جی, پھسیا ہویا ہے قید وچ. کیوں حاجی صاحب تسی عربی جان دے, مقید کہندے نے جڑا قید چ پھسیا ہوئے. فرمایا ساتھ انہاں دی پرورش کرنا بجاوے. تیرا بھائی اپنے ذمہ قرضہ چھڑ گیا تے انہوں کی کر ادا کر. تیرا بھائی اپنے قرضے دی وجہ تو مقید ہے, پھسیا ہویا انہوں چھڑا. جویں میں صحیح ترمذی دی روایت پڑھی کہ معلق رہندی ہے روح جنی دیر تک قرضہ ادا نہ کیتا جائے. اے مسند احمد دی روایت پڑھی ہے, طبقات ابن سعد اندر بھی, ابن ماجہ اندر بھی, بہقی اندر بھی روایت موجود ہے, اور اے دی سند بھی صحیح ہے. بولو سند بھی صحیح ہے. ہن قرضہ اتنا سنگین ہے, صحیح مسلم دے اندر صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کردا ہے میں تینوں حدیث سنان تو پہلے قرآن سنا دیواں. قرآن کی کہہ رہا ہے ذرا غور کرنا. رب العالمین دا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ۔ اے ایمان والے جدو لین دین دا معاملہ کرو تے انہوں لکھ لیا کرو، انصاف دے نال لکھیا کرو، اپنے اندر جڑا کاتب مقرر کریا کرو۔ میرے ویر میرے برادر ذرا گل غور نال سننا نا، میں دس رہا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم دی روایت ہے، ہن کئی چنگے بھلے بندے ہوندے نے تے ایویں ٹال مٹول پھیرے تے پھیرا مروائی جاندے نے، آج آئیں کل آئیں پرسوں آئیں ترسوں آئیں، حتیٰ کہ اپنا تعلق بھی خراب کر لیندے، پیسے دے کے بیچارے پھس ہی جاندے نے، سودا دے کے پٹی صاحب پھس ہی جاندے نے، پر اپنا تعلق بھی اللہ چاچے پٹی کو ہونا سانی جانا بڑا سخت ہو گیا۔ وہ سخت نہ ہوئے، وہ کوئی بینک تے بیٹھا تینوں سودا ویچ کے تیرے کو جڑی پرافٹ ہونا دی باندھی لے کے اگوں لے ہونا، تو کھا کے ہڑپ کر کے ہضم کر کے گھر بہ جے دے چاچا پٹی پھر وچارہ برے دا برا۔ نا اس طرح نہ کریا کرو۔ میں صحیح بخاری دی حدیث پڑھن لگا، میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، مطل الغنی ظلم، صاحب حیثیت مقروض دا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ پیسے ہے نے تنہا ملیو، خرچہ ملیا سو تے مقروض ہے، قرضے والا ہے تے اچھا یار کل لے لیں، 7 نو دے داں گا، 22 نو دے داں گا، 22 نو جاندہ اگلی 7 نو آ جائیں، یہ ملے نہیں، لوڈ شیڈنگ ہوگی، فلان ہو گیا، ٹینگ ہو گیا۔ آقا فرمان دینے جیڑا انج داوے، مطل الغنی ظلمن، او ظالم او ظلم کر داوے، او ظالم جیڑا ٹال مٹول کر داوے، باوقت ضرورت قرضہ لینا کوئی حرج نہیں، لیکن جدوں حالات سازگار ہو جان تے پھر اللہ دی طرفوں وسعت تے کشادگی آ جائے تے انہوں جلدی ادا کرنا چاہیے، جلدی دینا چاہیے وے۔ اگر دیدہ دنستہ طور تے انہوں ادائیگی نہیں کرے گا، ٹال مٹول کرے گا تے اس عمل نو نبی پاک نے ظلم کیا آئی، شرک نو قرآن نے ظلم کیا، اس عمل نو صاحب قرآن نے ظلم کیا۔ کیوں جی حکیم صاحب ایت پڑھا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک نو قرآن نے ظلم کیا ہے تے قرض لے کے ٹال مٹول کرن والے نو صاحب قرآن نے ظلم کیا ہوئے۔ صحیح بخاری دی حدیث، مطل الغنی ظلمن، اس عمل نو ظلم دے نال تعبیر کیتا پیارے پیغمبر نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرض دے متعلق فرمایا کہ تسی ظلم نہ کرو، تو آڈے تے ظلم نہ کیتا جاوے، لین واری مٹھے تے دین واری کوڑے۔ قرآن نے کی کہوا، ان تبتم فالکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ فرمایا تسی ظلم نہ کرو، تو آڈے تے ظلم نہ کیتا جائے۔ ہون اس ارشاد تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مقروض نو اصل رقم ادا کرنی چاہیے، اگر نہیں کرے گا تے او بولو کی کر رہے، ظلم کر رہے۔ انہوں ظالم قرآن نے کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جیڑا بندہ کسے کل قرض لیندہ ہے نا، ہڑاپ کرن دی نیت ہے، اللہ تعالیٰ انہوں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور جدو میں حدیث پڑھی نا با اقبال تے میں سوچی پہ گیا تے میرے ذہن چنا سیانے دی ایک گل آئی کہ چور دا کدی دیوا، چوری ایدہ نا نہیں سر جی کہ دا چگا لٹ، ایدہ نامی چوری، اے بھی بڑی وڈی چوری ہے، کسے نال فراڈ کر کے پیسے لے کے ہڑپ کر جانا،
اپنی ضرورت کڈ کے میرے ذہن چ فوری حاجی یوسف صاحب کی گل آ گئی کہ چور دا دیوا کدی بلیا، فراڈیے دا بلیا، ہیرا پھیری کرنے والے دا بلیا کیوں نہیں بلدا؟ کیوں نہیں برکت ہوندی؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہڑپ کرن دی نیت نال جڑا قرض لیندا وے او دے متعلق وہی سنائیے جڑا شخص کسے دا مال برباد کرن دی غرض نال قرض لیندا اللہ تعالی اونوں تباہ و برباد کر دیندا وے۔ صحیح بخاری حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری دی جلد 5 صفحہ 54 تے لکھیا ہے اے بربادی دنیا دے اندر اس دی جان یا معیشت دی صورت دے اندر سامنے ہوندی ہے، مگر اے بربادی تو مراد عذاب آخرت بھی ہے۔ آخرت دے عذاب دا او مستحق بن جاندا ہے جیڑا کسے دا مال اس واسطے لیندا ہے انہوں میں ہلاک کر دیاں گا، اے دا مال کھا جاواں گا، انہوں گھاٹے پہ جان گے، میں امیر ہو جاواں گا۔ اللہ دی قسم ایسا فراڈیا بندہ کدی بھی امیر ہو سکدا؟ ذہنی سکون بھی نہیں ایسے بندے نوں۔ ایتھے ہی بس نہیں بلکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان نقل فرمایا ہے کہ قیامت والے دن ایسا شخص جڑا کسے کول قرض حسنہ لے کے واپس نہیں کردا او دے مال نو ہڑپ کرن دی نیت نہ لیندا ہے، قیامت والے دن او بندہ چور تے ڈاکو دی حیثیت دے نال خالق دے سامنے پیش کیتا جائے۔ استغفر اللہ اللہم لا تجعل منہم۔ اساں تے معمولی سمجھے دکانداراں دا مال کھا چھڑیا تے کوئی نہیں، سبزی والے دا، سودے والے دا، کریانے والے دا، بھراواں دا، بہناں کو لے کے دوستو احباب کو کنے پوچھنا ہے آ جگ مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا۔ آقا نے فرمایا ایسے بندے نو قیامت والے دن اللہ دے ہاں سامنے پیش کیتا جائے گا چور تے ڈاکو دی حیثیت دے نال۔ اساں ڈاکو صرف وہ نہیں سمجھے جڑا مکی روڈ تے کھلو کے لٹ لیندا ہے، گن دے زور تے گن پوائنٹ تے یا گھر نو سن لا لیندا ہے یا بینک جو پیسے لے کے نکلے ہو، نہیں جیڑا ہتھی لے کے مکر جاندہ یا دیندہ نہیں قرضہ انہوں بھی نبی پاک نے ڈاکو تے چور کیا۔ یہ معاملہ بڑا سنگین جے، قرضہ لینا کوئی جرم نہیں، بس ضرورت دے ٹائم اگر انہوں ادا نہیں کران گا تے اے جرم ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد دینیاں پینیاں نہیں۔ میں صحیح بخاری اندر روایت پڑھ رہا سا کہ جدوں نیکیاں مک جانیاں نے تے پھر جدے پیسے دینے نے او دے گناہ اے دے کھاتے بولو پہ جانے نے، او دے گناہ اے دے کھاتے چ پہ جانے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ قیامت والے دن اوتھے درم و دینار نہیں ہونے بلکہ اوتھے نیکیاں جڑیاں نے جدا قرض دینا انہوں دینیاں پینیاں نے، تے چھے نیکیاں مک گئیاں تے پھر او دے گناہ دے پلے پہ جانے نہیں۔ میرے ویر میرے برادر ابن ماجہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے، نبی پاک نے فرمایا جس نے دنیا دے اندر کسے دوسرے دی عزت یا کسے دوسرے دی چیز تے آقا فرماندے نے قبضہ کیتا، او دی عزت نو پامال کیتا تے جے او دنیا تے معاف نہیں کرے گا تے کل قیامت دے دن اللہ دی ذات پھر کی کرے گا؟ او دے ظلم دے برابر او دیاں نیکیاں او دے انعامہ میال وچ کر دے۔ تے جے نیکیاں مک گئیاں سو تے پھر او دے جڑا مظلوم دے گناہ ظالم دے خاتے وچ رب سٹ دے گا۔
اللہ اکبر کبیرہ، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں، یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ اس واسطے میرے ویر میرے برادر اس چیز وال توجہ دیا کرو۔ میں دس رہا صحیح بخاری دی روایت پڑھ کے کہ آقا فرماندے نے ظلم دی مقدار دے برابر ہوندیاں نیکیاں جڑیاں نے اللہ حکم مظلوم دے گناہ دے کھاتے پائے جان گے۔ اتھے ہی بس نہیں، میں صحیح مسلم اندر تے صحیح بخاری اندر پڑھ کے آیا، میری تیری امی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماندیاں نے تے نبی پاک جدو اپنی نماز دے آخری التحیات دے اندر بیندے تے آپ گناہاں تے قرض کولوں پناہ مانگ دے کہندے اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، اللہ میں گناہاں کول بھی پناہ مانگنا وا تے قرضے جیسی لعنت کول بھی پناہ مانگنا وا۔ آویخ میرے مصطفیٰ تے اونے جنہ دے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف فرمائے نے تے پھر بھی نبی پاک نو اینا فکر ہے تینو مینو تے فکر کوئی نہیں، مصطفیٰ نو اینا فکر ہے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ دے نبی جی جدوں بھی تسی نماز پڑھ دے ہو تے تسی گناہاں کولوں تے قرضے کولوں جڑا پناہ مانگ دے ہو، آندیاں نے میں پوچھیا اللہ دے نبی جی کیوں پناہ مانگ دے ہو کی وجہ وے؟ آپ فرماندے نے قرضداری تو بہت پناہ میں اس واسطے مانگنا وا۔ ایشا جدو بندہ مقروض ہوندا وے، ایشا اس ویلے بندہ جھوٹے وعدے کردا وے، پھر وعدے دی خلاف ورزی کردا وے، اے بڑا سنگین جرم ہے، کیونکہ میرے آقا فرماتے نے آیت المنافقین ثلاثن، منافق دیاں تین نشانیاں نے، اذا حدث کذب، جدوں گل کردا وے تے جھوٹ بولدا وے، اذا اؤتمن خان، امانت رکھی جائے تے خیانت کردا ہے، اذا وعد اخلف، وعدہ کردا تے وعدہ خلافی۔ ایشا پیاری ہے میں اس واسطے قرضے دے کولوں پناہ مانگنا وا، مقروض بندے نو پھر وعدہ کرنا پیندا ہے، پھر وعدے دی خلاف ورزی بھی ہو جاندی ہے، میں اس واسطے اپنے اللہ کول جیڑا وے چیز دی پناہ مانگنا۔ اور قرضے دی بڑی سنگینی جے میرے پیارے بھائیو، میں ایک روایت جو بھی پڑھ کے آیا، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وے اللہ نے جن بڑے بڑے گناہوں سے منع فرمایا، ان کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی فوت ہو اور اس کے ذمہ قرضہ ہو مگر ادائیگی کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑ جائے۔ جنہ وڈیاں گناہاں تو خالق نے منع فرمایا، اونا گناہاں تو بعد بڑا گناہ ہے کہ بندہ فوت ہو جائے، مقروض ہے تے قرضے لئی کوئی پیسہ۔ میں کئی میتیں ایسیاں ویکھیاں نے، کئی دے بیچارے رسمی طور تے اعلان کروا دیندے اے جی ساڈا بھائی فوت ہویا، ساڈا ابو فوت ہویا، اسی قرضہ دین دے ذمہ دار ہاں، مگر بعد چکو نہیں دیندے۔ تے کئی ایڈے کھچرے نے وہ میت دے ٹائم جنازے دے ٹائم ہی نہیں کھواندے، انہوں نے پتہ ہے گل چ پھندا پے جانا بھرا ساڈا ایڈے مقروض ٹر گیا۔ میں جامع ترمذی دے اندر صحیح سند دے نال اور صحیح البخاری دے اندر روایت پڑھ کے آیا، نبی پاک کو جدوں کوئی جنازہ ہوندا نا تے آپ پہلے پوچھ دے اے مقروض تے نہیں دسیا جانا تے آپ فرماندے تسی اپنے بھائی دا جنازہ پڑھ لو، میں پڑھنا، بولو میں جنازہ پڑھنا نہیں پڑھنا۔ آمین۔ مصطفیٰ کو منافق دا جنازہ ہے، عبداللہ بن ابی دا نام جنازہ پڑھایا ہے، مگر اللہ دی طرف وعید آئی ہے حضور ایک نہیں 70 بار بھی پڑھو گے میں معاف کرنا، مگر حضور نے کی کیتا ہے جنازہ وہی تو پہلو پڑھایا تے مقروض نہ پڑھایا نہیں۔ ایک جنازہ آ گیا، آپ علیہ السلام نے پوچھیا اے دے ذمہ کو کرستے نہیں؟ جی اللہ دے رسول ہے وے، فرمایا میں دا جنازہ نہیں پڑھانا۔ جنازے دے وچ ابو قتادہ نے رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری دی روایت دی
میرا ویر نا حاجی آصف، میں کہا کتوں آیا ہوں؟ 7 راہ چو، میں 7 راہ گیا تو میں نے دسن دے جمعے تو پہلو کہ اتنے مولوی صاحب جمعہ دے پڑھا دے ہر پر ٹوٹ کے آنا، کوئی اتھوں کو اتھوں، میں کہا مینوں یہ جو مزہ نہیں ہوندہ۔ بعض بندہ لائے لاہور تے نارنگ منڈی تو پرت جائے رانا صاحب دے پنڈ رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، حضرت سلفی مرحوم اللہ تیری قبر نو اپنے نور نال منور فرمائے۔ بمپر شیر سی میری جماعت دا حضرت شمشاد سلفی صاحب رحمت اللہ علیہ، میں کہا مینوں حاجی صاحب یہ مزہ نہیں ہوتا۔ یقین جانیے ایک موضوع تے بولن واسطے کتاباں کھنگالنیاں پہندیاں نے، جامع ترمذی دی شرح میرے کو نہیں سی، میں پچھلے ہفتے 9000 روپے دا سیٹ منگوایا الحمدللہ اللہ دی توفیق دے نال۔ مینوں نہیں جے مزہ ہوندا ہے ادھر تے ادھر تے ادھر، گل ایک بندہ سنائے اب 500 یا 700 یا 400 بندہ بیٹھا ہے، اللہ دی قسم ہے تواڈے 500 وچوں ایک دی بھی اصلاح ہوئی نہ تے میری نجات اللہ نے ذریعہ تے سبب بنا دیا۔ میرا تیز ہے کئی مولوی ترزال ترنمال ویدے میں نہیں جے کدی خیال کیا، میں نہ مال کا حق بیان کرن دی توفیق نہیں، بس میرے طرز دی کوئی لوڑ نہیں، ترنم دی کوئی لوڑ نہیں ہوں۔ میں صحیح بخاری دی روایت پڑھ رہا سا، آقا فرماندے نے میں ایدہ جنازہ نہیں پڑھنا، تسی آپ ہی اپنے بھائی دا پڑھ لو۔ ابو قتادہ کہندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب جی میں ایدہ قرضہ ادا کرانگا۔ فرمایا ٹھیک ہے، اپنے جنازہ پڑھایا، تدفین ہوئی، دوسرا دن گزریا، ابو قتادہ ملے، فرمایا قرضہ ادا کر دیتا ہی؟ جی اللہ دے نبی جی میں ادا کر دیتا ہے۔ فرمایا اگر تو نہ کرتا تے تیرے بھائی دی روح معلق رہنی سی، لٹکی رہنی سی۔ اور میرے ویر میرے برادر قرضے دا بڑائی سنگین جرم جے، انہوں ذہن وچ رکھیا جے، آج دی گفتگو نو بیلیاں نو سنایا جے، سجنا ساتھیاں نو سنایا جے، جیون ساتھیاں بیویاں نو سنایا جے، اوپر میریاں مامائیاں نے اپنے خامدانوں جا کے دسیا جے کہ کرما والے ہو جتھے ایک کھانے ادھی کھا لوانگیاں پر قرضہ چکیا جے نا، جے چکنا تے انہوں ادا کریا جے، اے نہیں کہ ایک دکان تو قرضہ لیا دوسری نو لا لیا، وہ تو ٹھگیا تیسری نو لا لیا، تیسری نو ٹھگیا چوتھی تے چلے گئے، اجدہ کام نہیں کرنا کیونکہ قرضہ ایک ایسا سنگین ہے جدے کروں میرے مصطفیٰ نے بھی پناہ منگی ہے۔ اور میری امی عائشہ فرماتیاں نے صحیح بخاری تے صحیح مسلم دی روایت ہے، میں پوچھے اللہ دے نبی جی تسی کیوں اے پناہ منگ رہے جے؟ فرمایا عائشہ قرضہ ایک ایسی چیز ہے، قرضہ مقروض بندہ پھر وعدے خلافیاں بھی کردہ وے، پھر مقروض بندہ جھوٹ بھی بولتا وے، میں اپنے اللہ کو اس واسطے زیادہ پناہ قرضے دی منگنا ہوا، تینوں مینوں بھی منگنی چاہیے، میں بھی تیرے عرض کرانگا تھوڑا جیا قرضہ میرے سر تے بھی ہے، دعا کر اللہ آسانیاں پیدا فرما دے وے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جدو بندہ قرضہ دین دی نیت نال قرضہ لیندہ ہے پھر اللہ پہ اسباب پیدا کر دیندہ ہے، تے جدو بندہ اس نیت نال لیندہ ہے کہ میں ہڑپ کر لوانگا تے پھر اللہ پاک جیڑے نے انہوں تباہ و برباد کر دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قال من اخذ اموال الناس يريد اداها ادى الله عنه، جدوں کوئی بندہ قرضہ لیندا کہ میں ادا کراں گا تے اللہ او دے قرضے نو ادا کرن دی توفیق عطا فرما دیندا۔ اللہ قدالی پہلے حدیث سنی جے ہن توفیق علی سنا دینا ہو، کئی مولوی صرف جنت دی آیتاں سنا دے رہندے ڈراندے رہندے جنت دی، میں انشاءاللہ دی وعید بھی ایدے ادا کرن دی نیت دے بارے بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قال من اخذ اموال الناس يريد اداها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافا اتلفه الله عليه، تے جے کوئی نو تلف کرن دے جڑا وے ارادے نال لیندا تے اللہ خود اونوں تلف کر دیندا ہے۔ اس واسطے قرضہ اگر لے آئے تے اس نیت تے لینا ہے کہ میں انہوں ادا کرنا ہے، جنہوں ادا کرن دی نیت ہوئے گی اللہ غیب اندروں اسباب جڑا پیدا فرما دے گا۔ اگر ایک بندہ مقروض ہو گیا ہے، کاروباری معاملے اندر لاس ہو گئی ہے، او دا قرضہ او دے برا سارو چاہیے وہ فوت ہو گیا چھڑ کے ادا کرن، جے وراثت وڈ لیندے نے تے قرضہ بھی پتراں نوں چاہیے دینا۔ ہن کئیاں نوں وڈ پینا، لے مولوی کدھر ٹر پئی وراثت واری
گناہگار اکھاں نال ویکھیا تے قرضے والی کوئی بھی حامی بھردا. میں ایک بندے دی پراپرٹی ویکھی ہے, پتر لڑ پے 7 تالے وچے. حاجی صاحب 7 تالے میں ہن بھی بہا سکاں, 40 فٹے ٹرکاں لیٹے 7 تالے, ایک نے دوجے نے تیجے نے, چیما صاحب چوتھے پنجویں چھویں ستویں. انہیں کہا میری, انہیں کہا میری ہے. تے پیو دے قرض دا کسے نو فکر نہیں. اس واسطے اگر تہاڈا بھائی باپ بیٹا کوئی فوت ہو گیا او دا قرض ادا کرو, ورنہ او دی جیڑی جان ہے معلق ہے, او دی روح معلق ہے, لٹکی ہوئی ہے جنی دیر قرض ادا نہیں ہوئی. اس واسطے آئیے اپنی اصلاح فرمائیے اور اپنے خالق کو دعا کریے, اور آخری التحیات کے اندر دعا کریا کرو, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب الجہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرب. صحیح مسلم دی حدیث ہے. یہ دعا کریا کرو, دعا پڑھیا کرو. اللہ مینوں تانوں صحیح معنی دے نال کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. شرک و بدعت جیسی لعنت اللہ محفوظ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.